خاتون جنہوں نے ایک عام سے باورچی خانے کو 1.19 ملین افراد پر مشتمل ایک خاندان میں بدل دیا۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں یوٹیوب شاندار اسٹوڈیوز، مشہور شیفز، مہنگے برتن اور پہلے سے طے شدہ ترکیبوں سے بھرا پڑا تھا، ایک خاتون نے خاموشی سے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے اہم جزو کھانا نہیں بلکہ وہ جذبات اور اپنائیت جو وہ اس میں شامل کرتی ہے۔ ملیے نادیہ سلیم سے، جو پلوشہ کوکس کی روح رواں ہے۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ٹیلی ویژن کی شہرت کھانا پکانے کی کسی باقاعدہ ڈگری یا پرتعیش باورچی خانے سے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی چیز سے کیا جو اس سب سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، یعنی اصل پن اور سچائی۔ 25 جولائی 2017 کو انہوں نے ایک سادہ سے خواب کے ساتھ اپنی پہلی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی، اور وہ خواب یہ تھا کہ کھانا اسی انداز میں پکایا جائے جیسے عام گھرانوں میں پکایا جاتا ہے۔ آج وہی سادہ سا خواب ایک غیر معمولی کامیابی کی کہانی بن چکا ہے۔ 1.19 ملین سبسکرائبرز، 1431 ویڈیوز اور 728 ملین سے زائد ویوز کے ساتھ انہوں نے باوقار یوٹیوب گولڈ کریٹر ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ لیکن محض اعداد و شمار ان کی کامیابی کی مکمل وضاحت نہیں کر سکتے۔ اصل راز تو اس گرم جوشی اور اپنائیت میں پوشیدہ ہے جو وہ اپنی ویڈیوز میں شامل کرتی تھی۔ نادیہ نے کبھی ٹیلی ویژن میزبان کی طرح بات کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ فطری انداز میں بولتی تھی اور پنجابی اردو کا ایسے امتزاج استعمال کرتی تھیں جیسا کہ عام طور پر پاکستانی گھرانوں میں کھانے کی میز پر گفتگو کے دوران ہوتا ہے۔ وہ ہنستی تھیں، چھوٹے چھوٹے قصے سناتی تھیں، چھوٹی موٹی غلطیاں بھی کرتی تھیں اور اپنا کام ایسے جاری رکھتی تھیں جیسے لاکھوں ناظرین بس ان کے ساتھ ان کے باورچی خانے میں بیٹھے ہوں۔ اسی ایک فیصلے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پلوشہ کوکس جیسے چینلز کے مقبول ہونے سے پہلے کھانا پکانے کے مواد پر زیادہ تر پیشہ ور شیفز کا غلبہ تھا۔ ترکیبیں انتہائی نفاست اور مہنگے اجزاء کے ساتھ پیش کی جاتی تھیں اور پیش کرنے والے اور ناظرین کے درمیان میں ایک فاصلہ سا محسوس ہوتا تھا۔ نادیہ نے خاموشی سے اس دیوار کو گرا دیا۔ ان کے چینل نے ثابت کر دیا کہ آتھینٹسٹی، کمال، پرفیکشن پر بازی لے جاتی ہے۔ مہربانی محض کارکردگی سے کہیں بڑھ کر سادگی نمود و نمائش پر فوقیت رکھتی ہے۔ آج ہزاروں نئے تخلیق کار کامیاب یوٹیوب چینلز بنانے کا خواب تو دیکھتے ہیں، مگر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کام شروع کرنے کے لیے انہیں مہنگے کیمروں پر تعیش کچن سینما جیسی ایڈیٹنگ یا بے ایپ پیشکش کی ضرورت ہے۔ لیکن پلوشہ کوکس کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ ایمانداری سے آغاز کریں، اپنی اصل آواز میں بات کریں اور اپنے ناظرین کا احترام کریں۔ ہر دیکھنے والے کو محض ایک عدد کی بجائے خاندان کا فرد کی طرح سمجھیں۔ کامیابی حقیقی تعلقات کے نتیجے میں ملتی ہے۔ نادیہ سلیم نے محض کھانا پکانے کا ایک چینل نہیں بنایا، بلکہ ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دی جہاں کھانا محبت کی زبان بن گیا اور ہر پکوان میں گھر کی گرم جوشی اور اپنائیت شامل تھی۔ ان کا شاندار سفر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مضبوط ترین برانڈز مہنگے آلات یا وائرل ٹرینڈز پر نہیں بلکہ اعتماد، مستقل مزاجی اور دلی تعلقات کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ 728 ملین سے زائد ویوز اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ صرف کھانا پکانے کی تراکیب کی تلاش میں نہیں تھے، وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو انہیں اپنے گھر جیسا احساس دلا سکے، اور نادیہ سلیم نے انہیں بالکل یہی کچھ فراہم کیا۔ ان کی کہانی محض یوٹیوب کی کامیابی سے کہیں بڑھ کر یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، دل سے بات کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کا حقیقی خیال رکھتے ہیں تو ایک عام سا کچن بھی انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی جگہوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ اس نے دکھایا کہ لذیذ کھانے کو عیش و آرام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے مسالوں کی پیمائش اس طرح کی جس طرح مائیں اور دادی کرتی ہیں، کیمرے کے لیے نہیں بلکہ خاندان کے لیے۔ ہر چٹکی بھر نمک، ہر ایک چمچ مسالہ، ہر گھریلو ٹوٹکا ناظرین کو ان کے اس کچن کی یاد دلاتا تھا جس میں وہ پلے بڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوکنگ کلاس میں شریک ہوں، گھر جانے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جدید تاریخ کا ایک مشکل ترین دور آیا، کووڈ-19 وبائی مرض۔ جیسے ہی خاندان گھر کے اندر رہے، لاکھوں لوگوں نے سکون کی تعلق اور مانوس شہروں کی تلاش کی۔ جب باہر کی دنیا بے یقینی سے بھری ہوئی تھی، نادیہ کا باورچی خانہ امن کی جگہ بن گیا۔ ان کے روزمرہ کے کھانے پکانے اور معمول کے بلاگ سے ناظرین کو وہ چیز دی جس کی انہیں اشد ضرورت تھی، عام زندگی کی۔ وہ نہ صرف ترکیبیں بانٹتی رہتی، وہ رفاقت بانٹ رہی تھی۔ لوگ صرف بریانی یا سالن پکانا سیکھنے کے لیے پلے کا بٹن نہیں دباتے تھے، وہ واپس آئے کیونکہ انہیں لگا کہ وہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی بات چیت مواد کی تخلیق کی طرح کم اور کسی بڑی بہن، دوست یا دیکھ بھال کرنے والے پڑوسی کے ساتھ چیٹنگ جیسی زیادہ لگتی تھی۔ اس جذباتی تعلق نے آرام دہ ناظرین کو وفادار سبسکرائبر میں تبدیل کر دیا۔ نادیہ سلیم کے سفر سے ملنے والی سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ہر وہ ترکیب یاد نہیں رکھتے جو وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولتے کہ کسی نے انہیں کیسا محسوس کروایا۔